وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. شیخو پورا شہر دا آج کا یہ مختصر جلسہ مخلص ساتھی حافظ محمد سیف اللہ صاحب نے مدعو کہ مدت سے بابا جی کے دین اور سیاست کو سمجھنے میں کوشش کرتے رہے، لیکن صحیح سمجھ نہ پائے. تو ابھی کچھ روز یا کچھ ماہ قبل حکومت پاکستان نے سرکاری اور غیر سرکاری کالجوں کے لیے ایک نئی کتاب کا انتخاب کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل. یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں. یہ کتاب چند مہینے قبل حکومت پاکستان نے کالجوں کے لیے منتخب کی ہے. حالیہ نصاب میں یہ شامل کی گئی ہے. اس کتاب کا مصنف قیوم نظامی ہے. یہ سرکاری منظور شدہ کتاب ہے. اس پر سرکاری مہر سبز رنگ میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کے
جس کو ٹائٹل کہتے ہو، رخ پہ انگلش میں اور پچھلے حصے پر ناقابل فروخت اردو میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو جب پڑھا تو بابا قوم کے دین اور سیاست کے متعلق صحیح نظریات سے باخبر ہوئے، اور مدت کی جو تلاش تھی کہ بابا جی کے دین اور سیاست کے متعلق نظریات، خیالات وہ ہمیں معلوم ہوں، قوم کو بھی معلوم ہوں، قوم ایسے گردش میں نہ رہے، تو وہ مدت کی جو تلاش تھی جس چیز کی وہ مل گئی، سرکار سے منظور شدہ مل گئی۔ تو ناچیز نے فرض سمجھا کہ جو چیز سکولوں کالجوں میں سمجھانے اور پڑھانے کے لیے پیش کی گئی ہے اس کو ناچیز بھی اپنے انداز میں سمجھا دے۔ ممکن ہے اگر میں غلط بیان کروں تو پاکستان کے تعلیمی ناخداؤں تک میری آواز پہنچے تو وہ مجھے سمجھا دیں تاکہ میرے مغالطے دور ہو جائیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو اور میں اس کتاب سے بابا جی کے دین و مذہب اور سیاست کے متعلق نظریات کو صحیح سمجھ چکا ہوں تو میری تائید ہو جائے گی دوسروں کی طرف سے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا کہ قوم کو صحیح سمجھانے کے اندر میرا بھی حصہ شامل ہے۔ تو گویا میرا آج کا جو خطاب ہے وہ اس کتاب کے جو مندرجات ہیں، اس کتاب کے اندر جو کچھ بابا جی کے دین اور سیاست کے متعلق نظریات اور خیالات کی وضاحت کی گئی ہے وہ میرا بیان یعنی ان کی سادہ شرح ہے اور کچھ نہیں۔ سادہ شرح تھوڑی سی یعنی کے ساتھ کرتا چلوں گا، یہاں پر دیکھوں گا اب تھوڑی سی جناب کو سمجھنے میں اور سامعین کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، یعنی کہہ کر اس کو آسان کر کے آگے چلا جاؤں گا، میرا صرف اتنا کام ہے۔ یہ میرا مقالہ سمجھیے، تعلیم یافتہ قوم ہے، میں نے مسئلہ خطا پر مقالہ لکھا، وہ بیچارہ ایک کہنے لگا
بتاؤ یار، خطا کا مقالہ لکھ دیا. میرے بھائیوں، یہ مقالہ ہے. مقالہ کا معنی ہوتا ہے مضمون. ایک مضمون ہے، ایک بیان ہے. میرے دوستو، اس کو میں نے اردو میں پیش کرنا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو پوری دنیا سنے گی. تو پوری دنیا کو سمجھ آنے والی زبان کو ترجیح دینا ضروری ہے. اب میں اس سلسلے میں اس ابتدائی تمہید کے بعد گزارش کرنے لگا ہوں پہلا فقرہ جو پیش کرنے لگا ہوں وہ صفحہ نمبر 16 سے ہے. میں ایک بار پھر دہرانے لگا ہوں کہ اگر مجھے مغالطہ لگ رہا ہو سمجھنے میں، تو میں دنیا کے دانشوروں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے مغالطے دور کر دینا آپ کا احسان ہوگا. صفحہ نمبر 16 پہ لکھا ہے، بابا جی نے کہا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز ان یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور داخلہ لینے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے مرکزی داخلی دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تحریر تھا، اور دنیا کو قانون دینے والی عظیم شخصیات کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا. اس وجہ سے میں نے وہاں داخلہ لیا. یہ صفحہ نمبر 16 پہ ہے. ناچیز نے لنکنز ان یونیورسٹی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے دوست سے نیٹ کھولنے کا کہا. اس نے نیٹ پر سے ساری یونیورسٹی کی معلومات مجھے دیں اور دورہ کرایا نیٹ کے ذریعے. اسے میں نے کہا یار ایسا کرو کہ یونیورسٹی کا جو داخلی دروازہ ہے اس کو نیٹ کے ذریعے نکالو. انہوں نے جب نکالا محمد عثمان صاحب نے تو دروازے پر جب نظر پڑی تو اس پر تصاویر اور خاکے موجود تھے. عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ننگے بھی ہیں، کپڑوں میں بھی ہیں. اوپر بت ہے، بت کے ساتھ، بت بھی عورت کا ہے غالباً، اس کے ساتھ ادھر دائیں بائیں عورتیں ہیں، ان کے بھی بت پڑے ہوئے ہیں.
اور معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کو ایک قلندرانہ شکل میں دکھایا گیا ہے اور خاکہ اس طرح پیش کیا گیا ہے، میرے خیال میں آپ کی توہین کے لیے یہ خاکہ کافی ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ سبز کپڑے والا قلندر جس کو بنایا ہوا ہے وہ سید الانبیاء ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ یہ روپ، یہ انداز وہ ہے جو آپ کی زندگی شریف میں کبھی بھولے سے بھی کہیں نظر نہیں آ سکتا. میرے خیال میں اگر کوئی قریب کر کے فوٹو اتار لے، یہ کیمروں والے قریب کر کے فوٹو اتارے نا، نزدیک کر کے تصویر اتار لیں. یہ فرانس والے خاکے بنا رہے ہیں تو یہ خاکہ بھی دیکھ لیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایسی یونیورسٹی میں داخلہ کس دین اور کس مذہب اور دین و مذہب کے ساتھ کس شوق و ذوق اور خلوص کو نمایاں کرتا ہے، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاکہ آپ کو پسند ہے تو اپنے گھر میں محفوظ کیجیے. اگلی بات سنیے، اسی صفحہ نمبر 16 پہ جناح لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاستدان دادا بھائی نوروجی جناح، یہ عبارت فقرہ پڑھ رہا ہوں کتاب صفحہ نمبر 16 کا آخری فقرہ ہے. جناح لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاستدان دادا بھائی نوروجی یعنی ہندو کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے. جناح لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے یعنی انگریز اور انڈین سیاستدان دادا بھائی نوروجی کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے. دادا بھائی نوروجی جولائی 1882 میں لبرل پارٹی کے ٹکٹ پر
فنسبری کے انتخابی حلقہ سے ہاؤس آف کامنز کے رکن منتخب ہوئے. جناح ہاؤس آف کامنز لندن میں لبرل لیڈروں کی تقاریر بڑے شوق سے سنتے تھے. جناح نے کہا کہ دادا بھائی نوروجی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے. حقیقی دادا ثابت ہوئے. جناح ہاؤس آف کامنز لندن میں یعنی اپنے ہاؤس میں لبرل لیڈروں کی تقاریر بہت بڑے شوق سے سنتے. جناح نے کہا کہ دادا بھائی نوروجی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے. یعنی آپ نے فرمایا، بابا قوم نے فرمایا کہ دادا جی نورو جی، دادا بھائی نورو جی ہندو سیاست میں میرے حقیقی دادا ثابت ہوئے. جن کا نام پڑھ کر داخلہ لیا گیا وہ تو کچھ بھی ثابت نہ ہوئے، لیکن اتنا ضرور کہ لارڈ مورلے اور ہندو سیاستدان دادا بھائی نورو جی سیاست کے راہبر و رہنما اتنا پسند آئے کہ فرمایا حقیقی دادا ثابت ہوئے. تو پھر مخفی نہیں کہ مجھے پروفیسر سمجھے، لیکچر دے رہا ہوں، کالجوں کی کتاب سمجھا رہا ہوں، صرف اتنا ہے نا میری وضع مولوی والی ہے تو میری وضع کی طرف نہ دیکھیں، آپ میری شرح کی طرف دیکھیں اور میرے مضمون کی طرف دیکھیں. تو مضمون تو کالجوں کا ہے بھائی، میرا نہیں، وہ کسی مولوی کا مضمون نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ جب بابا جی کے دادا بقول ان کے دادا بھائی نورو جی ہندو ہوئے تو جو بھی خود کو بابا جی کا حقیقی وارث کہیں گے تو وہ دادا بھائی نورو جی کے پڑپوتے تو ضرور ثابت ہوں گے. مبارک ہو یہ شجرہ. یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے. اگر کوئی اس عالیشان دادا جی کا پڑپوتا ہونے سے انکار کرے گا تو اس کی بدبختی ہے. دوستوں گزارش ہے اگے اگے ہو جاؤ، پیچھے دوست کافی کھلوتے نے، بار اور عوام آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ دوست جتنی جگہ بھی
جناب اگے زیادہ سے زیادہ مہربانی کوئی دوست بھی جناب درمیان کوئی خلا نہ چھوڑ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. للکار ہے، للکار ہے، جب تک سورج چاند رہے گا. تو بھائی وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے زیادہ نعرہ بازی نہ. میرے دوستو، ایک بار دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاستدان دادا بھائی کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کی سیاست سے ہرگز متاثر نہ ہوئے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں نہ تو لارڈ مورلے تھا اور نہ ہی نوروجی. رسول اکرم کی بارگاہ میں نہ تو کوئی لارڈ مورلے نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی نوروجی کھتری نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے بابا جی متاثر نہ ہو سکے. آپ جنا ہاؤس آف کامنز لندن میں ہمیشہ لبرل لیڈروں کی تقاریر بڑے شوق سے سنتے تھے، مگر حضور علیہ السلام کی سیاسی زندگی اور خلفائے کرام کے سیاسی کارنامے پڑھنے کا شوق پیدا نہ ہو سکا. صفحہ نمبر 17 آپ نے کہا دادا بھائی نوروجی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے. تو جو جناح کے حقیقی وارث خود کو کہتے ہیں وہ نوروجی ہندو کے حقیقی پڑپوتے ضرور ثابت ہوئے، یعنی سیاست میں. آپ ابتداً کانگریس سے بہت متاثر تھے. 1906 میں کانگریس کے اجلاس میں جس کی صدارت نوروجی نے کی، بحیثیت سیکٹری نوروجی کے سیکٹری کی حیثیت سے شریک ہوئے اور پہلی سیاسی تقریر کی نوروجی کے سیکٹری کی حیثیت. صفحہ نمبر 20 آغا خان اسماعیلی مسلم لیگ کا پہلا صدر منتخب ہوا، جبکہ اجلاس میں شریک نہ ہوا تو جناح نے مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور کہا مسلم لیگ کا جداگانہ انتخابات کا فارمولہ قوم کو تقسیم کر دے گا، لہذا مسلم لیگ کا یہ نظریہ کہ دو قومی فارمولہ پر عمل کرنا چاہیے، آپ نے یہ کہہ کر اس کی شدید مخالفت کی کہ اس سے قوم تقسیم ہو جائے گی، یعنی ہندوستانی قوم دو قومیں بن جائیں گی جبکہ قوم ایک ہے. اور پھر آپ آخر میں اپنی زندگی کے آخر میں پھر اسی نظریے کی طرف لوٹے کہ قوم کو تقسیم کرنا جو ہے، یعنی دو قومی نظریے کی مخالفت کی طرف پھر لوٹے. آخری لمحات آپ کے جب پاکستان وجود میں آ گیا تو پھر اسی نظریے پر ہی گزرے کہ پاکستان خالی ایک قوم نہیں، اس میں بسنے والے ہندو،
غیر مسلم نیشن نہیں، کمیونٹی ہیں، قوم نہیں، برادری ہیں، بھائی ہیں. وہ آگے چل کر انشاءاللہ پیش کروں گا. آگے سنیے، آپ کو ہندوستان کے نیشنلسٹ گوپال کرشنا گوکھلے نے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا. جناح اور گوکھلے کے سیاسی نظریات میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی. یہ گوکھلے بھی ہندو تھا اور نیشنلسٹ تھا، قوم پرست جس کو کہتے ہیں. ایسے نا قوم پرست ہے بھائی چوا، نیشنلسٹ کا کیا معنی؟ ہاں قوم پرست. دونوں لبرل اور نیشنلسٹ لیڈر تھے. جناح نے ایک موقع پر کہا، میری ایک خواہش یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا گوکھلے بن جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تمنا ہے. پہلے تو کبھی آپ نورو جی کو پسند فرماتے ہیں اور کبھی گوکھلے کو پسند فرماتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا نام شریف کہیں پسندیدگی میں نظر نہیں آ رہا تو اس پر جناب توجہ فرمائیں گے. صفحہ نمبر 21. نورو جی اور گوکھلے کے علاوہ سیکولر اور لبرل اور ماڈرن لیڈروں سر فیروز شاہ مہتا صدر کانگریس 1890 میں، جسٹس برہان الدین ہائی کورٹ کا پہلا جج اور کانگریس کا تیسرا صدر، اور بھارتی شاعرہ سروجنی نائیڈو کے آپ قریبی دوست تھے، اور ان کے اکثر سیاسی دوست ہندو، مجوسی اور عیسائی تھے. کسی بھی اسلامی فرقے کا کوئی پیر یا عالم آپ کا دوست نہیں تھا. یعنی کے ساتھ صفحہ 21. آپ مسلم لیگ میں لیگی سیکرٹری سید وزیر حسین اور محمد علی جوہر کے اصرار پر 10 اکتوبر 1913 کو اس شرط پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے کہ مسلم لیگ اور مسلمانوں کے مفادات کے ساتھ وفاداری کسی بھی صورت میں اور کسی بھی وقت ان کی اس بڑے قومی مقصد کے ساتھ ذرہ بھر بے وفائی نہیں سمجھی جائے گی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. یعنی مسلم لیگ اور مسلمانوں کا مفاد اور ہے اور بڑا قومی مفاد اور ہے. اب سوال ہے وہ بڑی قوم کون ہے اور ان کا بڑا قومی مفاد کیا ہے؟ آپ صفحہ نمبر 23 سے 1919 31 دسمبر کو مسلم لیگ کے مستقل صدر منتخب ہوئے. انہوں نے گاندھی کے سیاسی فلسفے سے اختلاف کیا. گاندھی کے فلسفے سے اختلاف اور اس کی سیاست سے اختلاف کی وجہ بیان ہو رہی ہے. وجہ اختلاف یہ تھی
کہ آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے آئینی اور جمہوری جدوجہد کے قائل تھے، جبکہ گاندھی احتجاجی سیاست میں یقین رکھتے تھے۔ گاندھی نے تحریک خلافت کی حمایت کی۔ گاندھی نے تحریک خلافت کی حمایت کی۔ توجہ ذرا، گاندھی نے تحریک خلافت، تھوڑا سا پس منظر سمجھا دیتا ہوں۔ تحریک خلافت کیا تھی؟ دیوبندیوں کی طرف سے اس دور میں تحریک چلائی گئی، اس کو کبھی تو کہتے ہیں تحریک خلافت اور کبھی کہتے ہیں تحریک ترک موالات۔ اس کے خلاف امام اہل سنت نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ۔ اس وقت بات سمجھنا ہوگا، جب یہ تحریک چلائی گئی، تحریک خلافت یا ترک موالات۔ ترک موالات کا مطلب کیا تھا؟ برطانوی حقیقی مصنوعات کے ساتھ بائیکاٹ، اشیاء کو استعمال نہیں کرنا۔ برطانیہ ہی حکمران تھا، برطانیہ کے ساتھ بائیکاٹ، بالکل چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرنا، یہ تحریک چلائی گئی۔ مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ بات کو غور سے سمجھنا، سمجھ رہے ہو نا؟ سنجیدہ کلام ہے، مقررانہ انداز نہیں ہے، مسئلہ ہی ایسا ہے، میں تسلسل نہیں توڑنا چاہتا۔ تو دوستو، اس تحریک خلافت میں گاندھی نے ساتھ دیا۔ گاندھی نے اس تحریک خلافت کا بھرپور ساتھ دیا، اور تحریک خلافت کے دائی حضرات جو تھے انہوں نے گاندھی کو اس میں بہت عزت بخشی، حتیٰ کہ مسٹر گاندھی کہنے سے روک دیا گیا۔ 1400 مندوبین ایک اجلاس میں بلائے گئے جس میں مسٹر جناح بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا مسٹر گاندھی نہیں کہنا، مہاتما گاندھی کہنا ہے۔ سب نے کہا مہاتما گاندھی کہنا۔ مہاتما کا معنی ہوتا ہے مقدس روح، مہاتما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقدس روح۔ یہ معنی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا۔ اب سمجھیے گا، تحریک خلافت میں گاندھی نے حصہ لیا، اور مسٹر جناح صاحب نے تحریک خلافت کی خوب مذمت کی اور مخالفت کی کہ یہ کیا تک بنتا ہے، تم مصنوعات کے ساتھ بائیکاٹ کر رہے ہو، احتجاجی طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ ایسے مسائل میں احتجاج نہیں چاہیے، احتجاج نہیں چاہیے۔ مسٹر جناح نے خوب مخالفت کی اور کہا یہ بائیکاٹ، مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا کیا معنی، اور یہ احتجاج کا کیا معنی؟ سیاسی مفاہمت سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔
بات کو سمجھنا بھائی. یہ احتجاج کا کیا معنی اور بائیکاٹ کرنے کا کیا معنی؟ جو خود کو حقیقی وارث کہتے ہیں، جو خود کو حقیقی وارث کہتے ہیں، وہ ذرا اپنے عمل پہ بھی نظر ثانی کریں. اپنے عمل پر نظر ثانی کریں. کہ مصنوعات کا بائیکاٹ بابا جی نے نہ کیا، گاندھی نے کیا تھا. تو ایک طرف بابا جی کا حقیقی وارث کہنا اور پھر فرانس کے ساتھ بائیکاٹ مصنوعات کا کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو گاندھی کی اتباع ہے اور بابا جی کی مخالفت. تو پھر وراثت کہاں گئی؟ بات میری سمجھ رہے ہو؟ آگے چلیے. مگر جناح تحریک خلافت سے الگ رہے اور توجہ، اور گاندھی سے اختلاف کرتے ہوئے بابا جی نے کہا، اب بابا جی کے ساتھ، بابا جی کا جو اختلاف ہو رہا ہے گاندھی کے ساتھ، ایک وجہ تو پہلے بیان ہو گئی کہ تمہارا طریقہ غلط ہے احتجاج کا، اور دوسری وجہ تحریک خلافت میں الگ رہنے کی اور گاندھی سے الگ رہنے کی، الگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بابا جی نے فرمایا مذہب کو سیاست میں شامل کرنا ایک جرم ہے، جس کا مظاہرہ گاندھی نے کیا ہے کہ یہ سیاست کا میدان تھا. تحریک خلافت تو مذہبی تحریک ہے، تو گاندھی جو ہے وہ مذہبی تحریک میں شامل ہو رہا ہے، اور مذہب کو سیاست میں شامل کرنا ایک جرم ہے. بابا جی نے فرمایا گاندھی مذہب استعمال کر رہا ہے، مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا یہ جرم ہے. جو گاندھی کر رہا ہے میں نہیں کر سکتا. مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا ایک جرم ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ مذہب کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور حکومت بنانے کی بات کرنا مذہب کے نام پر، یہ جرم ہے. بابا جی نے فرمایا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. یہ گاندھی کر رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے. معلوم ہوا جو مذہب کے نام پر پاکستان میں سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین آیا دین آیا، وہ تو بابا جی کے سراسر مخالف اور مجرم ہے. یہ میں نہیں بول رہا، یہ پاکستان کے تمام کالج اور تمام پروفیسر بول رہے ہیں اور تمام حکومت بول رہی ہے، کیونکہ میں صرف ان کی کتاب سنا رہا ہوں اور سادہ سی شرح کر رہا ہوں. ہاں، اس میں کوئی زیادہ فلسفہ نہیں جاننا چاہ رہا. اگلی بات سنیں گے. بابا جی کا دین اور سیاست کے متعلق نظریہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. تھوڑا اس سے آگے مزید سمجھ آ جائے گا کہ آپ فرما رہے ہیں مذہب کو سیاست میں شامل کرنا ایک جرم تھا جس کا مظاہرہ گاندھی نے کیا. نیز کانگریس کا ایک اجلاس 1920 کو ناگپور میں ہوا جس میں گاندھی نے کہا برطانیہ سے کیے گئے تمام معاہدے منسوخ کیے جائیں اور ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا جائے. اس مقصد کے لیے عدم تعاون کی تحریک چلائی جائے اور برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے. اجلاس کے 1400 مندوبین نے پرجوش حمایت کی اور جناح نے اس قرارداد کی مخالفت کی
اور گاندھی کو مخاطب کر کے کہا تمہارا راستہ غلط ہے اور میرا راستہ درست، آئینی راستہ ہی درست راستہ ہے، یہ عدم تعاون بائیکاٹ کرنے کا یہ راستہ آئینی نہیں۔ مسٹر کے خلاف اس اجلاس میں نعرہ بازی ہوئی، سب نے کہا گاندھی کو مہاتما گاندھی کہنا چاہیے، مسٹر اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ آخر 1920 28 دسمبر کو کانگریس سے علیحدہ ہو گئے، لیکن پھر آپ نے کیبنٹ مشن کی مخالفت کر کے راست اقدام کا اعلان کر دیا۔ 16 اگست 1946 کو پورے ہندوستان میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس تناقض اور تضاد کو آپ ہی رفع کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد چند چیزیں اسی کتاب سے اور سن لیجئے۔ یہ باتیں میرے دوستو، اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 47 48 49 50 چند جملے سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ نے یہ سب سے پہلے 50 سے میں ایک جملہ پیش کروں گا۔ بابا جی نے جن کو پہلے پسند کیا ہوا تھا اپنی سیاست کی امامت کے لیے، ان کے نام آپ نے سن لیے۔ اب جب آپ نے آخری زندگی میں، زندگی کے آخری لمحات میں جس کا نام پسند کیا، وہ آپ کو پیش کرتا ہوں صفحہ نمبر 50 سے۔ عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس کی ابتدا آج سے 1300 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ آپ نے زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا تھا، ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد، مولانا، فتح حاصل کرنے کے بعد، جی، فتح حاصل کرنے کے بعد کے لفظ پر غور فرمانا۔ میثاق مدینہ یہاں کوئی دلیل اور حجت نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کا مصداق نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ جو میثاق مدینہ تھا وہ آپ علیہ السلام جب ابتدان شروع میں مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت میثاق مدینہ کی جو ہے وہ لکھا گیا تھا، اور فتح جو ہے وہ ابھی کہاں سے ہوتی کہ دوسرے سن میں جا کر تو جہاد کا فریضہ اترتا ہے، ابھی فرض جہاد اترا نہیں تو فتح کیسی؟ تو میثاق مدینہ کا جو حضرات یہاں حوالہ دیتے ہیں، میرے خیال میں ان کی ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
کہ یہاں پر بابا جی کا یہ بیان کب کا ہے؟ یہ کتاب میں موجود ہے. پہلا خطاب 11 اگست 1947 پاکستان کا منشور جب پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ آپ نے خطاب فرمایا تھا. اس خطاب کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا تھا. فتح پانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا تھا. جو سلوک کیا تھا وہ تو تاریخ میں موجود ہے جی، کہ کوئی یہود نصارہ عرب کے خطے میں نہیں رہ سکتا. یہ سلوک آپ نے کیا. خیر اب بات کو سمجھیں. یہاں پر لفظ ہیں عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلم. شہنشاہ اکبر جانتے ہیں؟ اکبر بادشاہ کو جانتے ہیں آپ؟ اکبر بادشاہ مغلوں کا یہاں ہمایوں کا بیٹا. اچھا جو جلسہ کروا رہے ہیں وہ بھی مغل ہیں، لیکن یہ مغل ہیں عالمگیر والے. عالمگیر رحمہ اللہ والے مغل ہیں یہ جی، اکبر والے نہیں ہیں. تو عظیم شہنشاہ اکبر بات سمجھیں. اب میں پنجاب یونیورسٹی سے جو معلومات کی کتاب سب سے بڑی چھپتی ہے دائرہ معارف، اس سے شہنشاہ اکبر جو تھا اس کے دین الہی کا تعارف کراتا ہوں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ بابا جی نے آخری دم میں کس شخصیت کو اپنا امام اور پیشوا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ شہنشاہ اکبر اور رسول اکرم کی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات میں، یعنی اکبر بادشاہ کے دین الہی جو اس نے پیش کیا تھا رسول اکرم کے مقابلے میں اکبر بادشاہ کا دین الہی دنیا میں مشہور ہے. اور تاریخ کا بچہ جو ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ اکبر بادشاہ نے رسول اکرم کے دین کے مقابلے میں دین الہی پیش کیا تھا. تو دین الہی والا بادشاہ اکبر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی مطابقت کیسے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی وہ کیسے ہے جو رسول کے مقابلے میں اپنا دین پیش کر رہا ہے، اسلام کے مقابلے میں اپنا دین الہی پیش کر رہا ہے. وہ جو دین پیش کر رہا ہے الہی رسول کے مقابلے میں، وہ 1300 سال پہلے رسول اکرم نے کیسے پیش کیا تھا. اور پھر ایسا شخص جو ہے اس کو جب بنایا جائے گا اپنا سیاسی راہبر و پیشوا تو آپ اس کو سمجھیں گے پھر کہ اس کی سیاست اور مذہب کیا ہے. میں کسی مولوی کی کتاب نہیں لایا. پنجاب یونیورسٹی لاہور، پنجاب یونیورسٹی و لاہور، یہ میرے خیال میں 40 جلدوں میں کتاب ہے. یہ میرے پاس ایک جلد ہے، کئی جلدیں اس سے بھی موٹی ہیں. یہ دائرہ معارف لکھا ہوا ہے، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، زیر اہتمام دانشگاہ پنجاب لاہور. اس سے میں جو اکبر کا دین الہی تھا نا اس کا تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں. تمہارا دین میرے مسلمانوں، تمہارا دین اسلام ہے نا، دین محمدی ہے کہ تم اکبر کے دین الہی کو مانتے ہو. کس کو مانتے ہو بھائی؟ دیکھ لو یہ جناب جی دین کا جو لفظ اور مادہ ہے اس کے تحت صفحہ نمبر
سنیے بھائی، بدایونی کے حوالے سے لکھتے ہیں، بادشاہ اکبر نے علل اعلان اسلام کی مخالفت شروع کر دی، وہ قرآن کا منکر ہو گیا اور وحی حیات بعد الموت اور یوم جزا کا انکار کرنے لگا۔ اس کے برعکس وہ آفتاب پرستی اور مسئلہ تناسخ کا قائل ہو گیا۔ علاوہ ازیں سجدہ تعظیمی پر زور دیا گیا، شراب حلال کی گئی، سور کا گوشت شراب کا جزو بن گیا، جزیہ موقوف کر دیا گیا، سود اور جوئے کی حلت کا اعلان ہوا، روزہ نماز حج منسوخ کر دیے گئے، یعنی ختم کر دیے گئے۔ دیوان حکومت میں یعنی حکومتی دفتروں میں اذان اور نماز باجماعت موقوف ہو گئی۔ عربی کے مطالعے کو بنظر تحقیر دیکھا جانے لگا۔ فقہ، تفسیر و حدیث کے بجائے نجوم، طب اور حساب و فلسفہ کی تعلیم رائج کی گئی۔ تقویم اسلامی کے بجائے الہی ماہ و سال رائج کیے گئے۔ صلح کلی کی آڑ میں ہندوؤں کو اجازت مل گئی کہ وہ رمضان میں علل اعلان کھائیں بھی، لیکن جب ہندو برت رکھیں تو مسلمان علانیہ کھانے پینے سے باز رہیں۔ بعض مقامات پر عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے ذبح کرنے کی سزا میں مسلمانوں کی جان لی گئی۔ بعض مقامات پر ہندوؤں نے مساجد کو گرا کر مندر بنا لیے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی میاں شیر ربانی کے مرشد، سلسلے کے مرشد، ان کے مرشد نہیں، ان کے سلسلے کے پیچھے مرشد حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے ہاتھوں سرزمین ہند میں شریعت اسلامی کا احیاء عمل میں آیا، شیخ فرید بخاری کے نام اپنے مکتوب میں دور اکبری پر جو تبصرہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدایونی کا بیان صداقت سے سراسر خالی بھی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گزشتہ زمانے میں کافر غالب ہو کر دارالاسلام میں کفر کے احکام جاری کرتے تھے اور مسلمان اسلام کے احکام جاری کرنے سے عاجز اور مجبور تھے، اور اگر کرتے تو قتل کیے جاتے۔ یہ کتاب والا لکھ رہا ہے کہ بدایونی رحمہ اللہ جو تھے، ان کی تقریر جو ہے، ان کا جو بیان ہے، اس کی تائید مجدد الفسانی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بدایونی ایک مورخ ہیں تو مورخ جھوٹ بول جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہو گیا، وہ خود کتاب والے نے اندر لکھ دیا کہ بدایونی اگر مورخ کے ہونے کی ہے، مولانا عبد القادر بدایونی، یہ نہیں، وہ پہلے اور مورخ تھے۔ تو عبد القادر بدایونی جو تھے، انہوں نے ہو سکتا ہے منتخب التواریخ کے اندر کوئی جی مورخ جو تھے تو اعتراض اٹھ سکتا ہے، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ تو بھائی اب حوالہ مل گیا ساتھ مجدد الفسانی کا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اکبر نے جو کفر کیے وہ بالکل پکے ثابت تھے، اسی وجہ سے مجدد الفسانی اپنی تجدید کی اصلاحات کے اندر وہ رونا رو رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ کیا ہو گیا تھا۔ آپ جہانگیر کے دور میں ہوئے، جہانگیر اکبر کا بیٹا تھا، تو باپ کے جو اثرات تھے وہ بیٹے کے اندر کچھ موجود ہے۔ مجدد الفسانی نے پھر وہی بیٹے سے وہی اثرات دور کیے، تو آپ کو مجدد الفسانی کہا گیا، اور نام لقب مجدد الفسانی جو پڑھا ہے آپ کا، وہ اسی وجہ سے پڑھا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
اب بات کو سمجھیں، ایمان سے بتائیں، اکبر کا دین الہی آپ نے سن لیا، اب اکبر کا دین الہی اور رسول اکرم کا دین اسلام، ان میں آپ کو کوئی مناسبت لگتی ہے؟ بولو تو صحیح۔ اگر اکبر کا دین الہی رسول اکرم کا 1300 سالہ پہلا اسلام ہے تو خلفائے راشدین کے پاس نظر کیوں نہیں آتا؟ بھائی آپ علیہ السلام کی وراثت اور آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو نظام سیاست ہے، سب سے پہلے تو خلفاء کے پاس آیا۔ بولتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب اس پر مزید تبصرے جو ہیں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، میں تو صرف تبصرے کی راہ ہموار کر سکتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیو؟ اب تھوڑا سا چلتے ہیں صفحہ نمبر 'اللہ اکبر و کبیرہ'۔ اب سنیے، چلو وہ پچھلے صفحات جو ہے نا وہ وقت کی قلت کے پیش نظر چھوڑتا ہوں، اور اگر اس سے کوئی جملہ پیش کرنا بھی پڑا تو آگے کرتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 53 ہے، اس پر بابا جناح کی جو کابینہ تھی نا، اور یعنی آپ کی حکومت کے سب سے پہلے وزراء اور حکمران اعلی طبقہ چلانے والا جو تھا ان کے نام پیش کیے گئے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کی شناخت اس کے قریبی رفقا سے ہوتی ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ پہلی وفاقی کابینہ، قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے تاریخی خطاب کیا جس میں پاکستانی ریاست کا خاکہ پیش کیا۔ اس خطاب کے بعد ان کا پہلا بڑا عملی اقدام پاکستان کی پہلی وفاقی کابینہ کی تشکیل تھا۔ یہ کابینہ قائد کی سوچ، نظریے اور فکر کی مظہر تھی۔ انگریزی کا محاورہ ہے، آدمی کی شناخت اس کے قریبی رفقا سے ہوتی ہے۔ کتاب والے نے جس طرح لکھا ہے وہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، اوپر اردو میں ترجمہ بھی ہے، اور میں ویسے کہوں گا کہ لکھنے والے لوگوں کا اور اس ساری کابینہ کا حق بنتا ہے کہ وہ حوالے ایسے ہی پیش کیا کریں، ورنہ حدیث میں ہے اعتبر الصاحب بالصاحب، یہ حدیث رسول ہے کہ دوست کو دوست پر قیاس کرو، دوست کی دوست سے پہچان ہوتی ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ تو باہر انگریزی کا محاورہ اس کو کہنا یہ ایسی کابینہ کا حق بنتا ہے۔ دیکھیے گا میرے بھائیو، سب سے پہلے نام ہے وزیر اعظم، دفاع، خارجہ تعلقات، دولت مشترکہ
وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان. دوسرا نام وزیر تجارت صنعت اور ورکس آئی چندریگر. آئی چندریگر یعنی ہندو ہے، اس کا نام کا سابقہ ہوگا یا اس کا نام کے مخفف کیے گئے انگلش کے لفظ ہیں آئی، لیکن چندریگر سے پتہ چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ چندریگر ہے یا کیا ہے، لکھا ہوا تو اسی طرح ہے چندریگر. یہ 1957 یعنی پاکستان بننے کے کتنے سال بعد، 10 سال بعد چند ماہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے. یہ ہندو صاحب جو ہے، وہی زبان استعمال کرنی پڑے گی نا. یہ جو ہندو تھا یہ وزیر اعظم بنا، پاکستان کا چند مہینے ہندو وزیر اعظم بنا. اب مجھے یہاں پر تھوڑا سا یہ تبصرہ کرتا چلوں اور مزید آگے کرنا ہی پڑے گا کہ پتہ نہیں پاکستان میں بابا قوم کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ بغاوت کا سلسلہ کب شروع ہوا کہ بابا جی نے تو یہ 57 میں بلکہ تجارت صنعت ورکس کا وزیر مقرر کیا اور پھر 1957 میں جو ہے وہ بابا جی کے ہی دستور کے تحت ہندو کو وزیر اعظم بنایا گیا. لیکن اب پتہ نہیں وہ میرے خیال میں جنرل ضیاء کا دور تھا کہ پھر صدر اور وزیر اعظم کے لیے کلمہ گو ہونا شرط قرار دیا گیا تو بغاوت ہو گئی. بغاوت بابا جی سے بغاوت ہو گئی. بابا جی نے شرط یہ نہیں رکھی تھی. بابا جی نے تو ہندو کو وزیر اعظم بنایا لیکن ان ظالموں نے پتہ نہیں کیا کیا بابا جی کے ساتھ. میرے بھائیوں، غلام محمد یہ خزانے کا وزیر بنا. سردار عبدالرب نشتر مواصلات کا، راستوں وغیرہ کا. غضنفر علی خان خوراک زراعت اور صحت کا. جگندر ناتھ منڈل یہ ہندو قانون کا وزیر بنا، قانون اور محنت کا وزیر بنا. فضل الرحمان داخلہ تعلیم اور اطلاعات کا. سر ظفر اللہ خان مرزائی تھا، خارجہ امور کا. خواجہ شہاب الدین داخلہ. پیر زادہ عبد الستار خوراک زراعت اور صحت کا. اب آگے جو بات لکھی ہے وہ صفحہ نمبر 55 سے پیش کرتا ہوں. قائد اعظم نے اپنے پالیسی خطاب 11 اگست 1947 میں کہا تھا مذہب کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اسلام کا، دین کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہوگا. انہوں نے اپنے اس قول پر عمل کیا، خالی کہا نہیں، اپنے اس قول پر عمل کیا اور کسی مذہبی شخصیت کو شامل نہ کیا. کسی بھی مذہبی شخصیت خواہ جس طرح بھی خوشامدیں کی گئیں لیکن کابینہ میں شامل نہ کیا گیا. مولانا شبیر احمد عثمانی جس طرح لکھا ہوا اس طرح پڑھو. اور پیر آف مانکی شریف نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا. مولانا عثمانی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے، یہ دیوبندی تھا، مگر قائد اعظم نے ان کو صوبے اور مرکز کی وزارت میں شامل نہ کیا اور نہ ہی اپنی زندگی میں اسلامی نظریاتی مشاورتی کونسل تشکیل دی
جو قوانین کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے تجاویز مرتب کرتی، بلکہ قائد اعظم نے قانون سازی کی ذمہ داری ایک ہندو کو سونپ دی اور مذہبی امور کی وزارت یا ڈویژن بھی قائم نہ کیا۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ ریاست کوئی ایسا قانون نہ بنائے جسے کسی مذہب یا فرقہ کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اگر قائد اعظم پاکستان میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے قائل ہوتے تو وہ کبھی ایک ہندو کو وزیر قانون اور ایک احمدی یعنی مرزائی کو وزیر خارجہ نامزد نہ کرتے۔ بالکل صحیح لکھا ہوا اور واقعی یہی تھا، یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں آنا چاہیے تھی۔ اور شکر ہے خدا کا، چلو یار ہم جاہل تھے تو ہمیں سمجھ تو آ گئی، معلومات مل گئی، ہم احسان شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت پاکستان کا، بہت بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسی کتاب ہمیں مہیا کر دی جس سے بابا جی کا پروگرام سارا سامنے آ گیا۔ اور پھر جو یہ حکومتیں بابا جی سے بغاوت کرتی ہیں یا جو مذہبی گروہ بابا جی سے بغاوت کرتے ہیں اور مذہب اور دین کا نام بھی ساتھ لیتے ہیں اور سیاست میں بھی گھستے ہیں، تو ان کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ در حقیقت بابا جی کے بھی دشمن ہیں اور آئین پاکستان کے بھی دشمن ہیں، سخت مخالف۔ میرے بھائیو، کوئی بھی مولوی پیر آف مانکی شریف کے پیر صاحب کو بھی کوئی وزارت نہ دی گئی، کیونکہ آپ کے مولویوں پیروں میں پہلے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا پاکستان میں جس کے لیے کوئی وزارت ہوتی اور وہ اس سیاست میں حصہ لینے یعنی وزیر کی حیثیت سے بابا جی کی نظر میں وہ کابینہ میں شرکت کا حق رکھتا، کوئی ایسا نہیں تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعد میں کون ہو سکتا ہے۔ ہم تو کہیں گے کہ جو باریک نظر بابا جی کی تھی وہ آج والوں کی نہیں ہے۔ ہم کہیں جتنا باریک بینی بابا جی کے اندر تھی اور بصیرت بابا جی کے اندر تھی کہ مولویوں اور پیروں سے کتنا دور رہنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہنا پڑے گی کہ پاکستان کی عوام اور پاکستانی ریاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ جو محبت اور خلوص بابا جی کو حاصل تھا وہ کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بانی ہے۔ بانی کے ساتھ کا خلوص کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کہیں کسی مولوی کو، کسی پیر کو کابینہ میں بعد میں رکھا گیا ہے تو یہ منافقت ہے، پاکستان کے ساتھ منافقت ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ اگر خلوص ہوتا تو بابا جی والا کردار ادا کیا جاتا۔ یہ زیادتی نہ تو اتنا بصیرت ہے کسی کے پاس اور نہ اتنا خلوص۔ شکر ہے خدا کا کہ یہ چیزیں قوم تک پہنچنے کے لیے منظر عام پہ آ گئی ہیں۔ آپ کے روزانہ بچے جو ہیں وہ تو سکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اس کو، تو ناچیز نے بھی غلطی کر دی۔ سمجھ آئیے؟ بولتے نہیں بھائی؟ اور آپ بتائیں ایسی حکومت، اس طرح کی کابینہ والی حکومت رسول اکرم کی تھی، حضرت صدیق اکبر کی تھی، فاروق اعظم کی تھی، عثمان غنی کی تھی،
مولا علی کی تھی، ایسی کابینہ اس وقت تھی. اگر نہیں تھی تو بابا جی کو ہم غلط کہیں کیا؟ بابا جی تو فرما رہے ہیں 1300 سال پہلے یہی تھا. وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ میں نے کہا کہ پچھلے صفحات سے کچھ جملے پیش کروں گا، وہ اس کتاب کے اندر وہ موجود ہیں، وہ سنا دیتا ہوں. سناؤں؟ اللہ اکبر. بابا جی کا پورا خطاب قائد اعظم تقاریر و بیانات سے اس میں درج ہے. اس کے جملے میں اس بات پر بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا، ہمیں اس جذبہ کے ساتھ کام شروع کر دینا چاہیے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکثریت اور اقلیت، ہندو فرقہ اور مسلمان فرقہ کے یہ چند در چند زاویے معدوم ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں بھی تو پٹھان، پنجابی، شیعہ اور سنی وغیرہ موجود ہیں. اس طرح ہندوؤں میں بھی برہمن، ویش، کھتری ہیں، اور بنگالی اور مدراسی ہیں. سچ پوچھیں تو یہی چیزیں ہندوستان کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ شرح کر دوں. آپ فرماتے ہیں یہ اکثریت، یہ اقلیت، یہ ہندو فرقہ اور مسلمان فرقہ، یہ کیا لفظ ہیں؟ آگے یہ لفظ نہیں استعمال ہونے چاہیے. سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھائیں گے پروفیسر حضرات کہ پہلے تو مسلمان قوم تھی اور اب مسلمان فرقہ بن گیا ہندو کے مقابلے میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی شرح وہ حضرات کریں گے جو دانشور ہیں اور اپنے دانشوری پر ناز رکھتے ہیں، اور قوم کے بچے ان کے سپرد ہیں. میں تو ملا سا آدمی ہوں، کھٹا سا، بے وقوف سا، سمجھتا ہی نہیں ہوں کیا لکھا ہوا ہے. یہ چند در چند زاویے معدوم ہو جائیں گے. ہندو فرقہ اور مسلمان فرقے کے فرق ختم ہو جائیں گے. آگے مثال دی بابا جی نے، آگے مثال دی. کیا مسلمانوں میں پٹھان، پنجابی، شیعہ، سنی نہیں ہے؟ تو کیا وہ ایک قوم نہیں ہے؟ وہ بھائی بھائی نہیں ہے؟ تو جب وہ بھائی بھائی ہیں تو اسی طرح ہندو اور مسلمان بھی بھائی بھائی ہیں. جس طرح پنجابی پٹھانوں کا آپس میں نام مختلف ہے، لیکن چیز یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوم مختلف ہے. پنجابی اور پٹھان آپس میں مسلم ہے، مسلمان ہے، ایک قوم ہے. تو بھائی اسی طرح ہندو اور مسلم، جس طرح پنجابی اور پٹھانوں کا آپس میں اختلاف ہے، اسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. آج کے بعد آپ نے جس طرح پنجابیوں کو بھائی کہنا ہے، ہندوؤں کو بھی بھائی کہنا ہے، سکھوں کو بھی بھائی کہنا ہے، عیسائیوں کو بھی بھائی کہنا ہے بھائی. اور کہہ رہے ہیں، اور حق بنتا ہے کیونکہ بابا جی کی تعلیمات. توجہ ذرا. اور وہ جملہ اب سنیے. میں سمجھتا ہوں، توجہ، میں سمجھتا ہوں کہ
اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان، مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے بلکہ سیاسی اعتبار سے۔ اب بابا جی کے متعلق یہاں اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا خلاصہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے نیشن کی بجائے کمیونٹی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ نیشن کس کو کہتے ہیں بھائی؟ قوم کو، اور کمیونٹی برادری کو۔ تو بابا جی نے یہاں تک وحدت پیدا کر دی کہ فرمایا قوم بھی نہیں کہنا پاکستانی قوم، پاکستان میں جتنے بسنے والے ہیں سب کو برادری کہنا ہے، کمیونٹی کہنا ہے، برادری کہنا ہے جی۔ اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں اسی میں کہ یہ سب کچھ بابا جی کا پروگرام میثاق مدینہ کے مطابق ہے جو رسول اکرم نے کیا تھا۔ یہ لکھا ہو، یہ صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہے، یہ سب میثاق مدینہ کے مطابق ہے۔ اب میرے بھائیو بات کو سمجھنا، توجہ ہے۔ ایک اشکال آخر میں اٹھاتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، اس سے دین اور مذہب، بابا جی کے دین اور مذہب اور ان کی نظر میں دین اور سیاست کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا مقام رکھتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے ان کی نظر میں، وہ آپ معلوم کر چکے ہوں گے۔ لیکن آخر میں ایک اشکال ہے، وہ جو تعلیم کے دانشور ہیں بزرگ، ان کو میں بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو وہ پھر آگے اس کا حل بتائیں گے۔ وہ سوال ہے، اس کا جواب لینا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی میرے بھائیو؟ سوال یہ ہے کہ دو قومی نظریہ، دو قومیں، ایک ہندو ایک مسلمان، کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی ہر چیز الگ ہے۔ بابا جی جگہ جگہ پر یہی فرماتے ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، مشترکہ حکومت نہیں بن سکتی۔ کیبنٹ، میں ذرا سکول والوں کی زبان استعمال کر رہا ہوں، کیبنٹ مشن اور متحدہ ہندوستان کی مشترکہ حکومت۔ کیبنٹ مشن میں یہی کہا گیا تھا، جو 3 انگریز آئے تھے باہر سے، تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جو صوبے جہاں ہندو قوم کی اکثریت ہے وہاں پر ان کی حکومت اور قیادت ہو، اور جہاں پر مسلمانوں کا اکثریت ہے وہاں پر ان کی حکومت اور قیادت ہو، اور پھر حکومت اوپر مشترکہ ہونی چاہیے، صوبے اس طرح بن جائیں۔ یہ کیبنٹ مشن میں انگریز 3 جو آئے تھے وہ یہ ہدایات لائے، بات کو سمجھنا۔ تو میرے بھائیو یہ رد کر دیا گیا، یہ مشن رد کر دیا گیا، نہیں یہ قبول نہیں ہے۔ پہلے بابا جنا نے قبول کیا اور چند دن بعد اس کی مخالفت کی۔ اب سنبھالیے بات سمجھنا، 2 قومی نظریے کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ 2 قومی نظریہ کیا کہ یہ 2 قومیں ہیں، ان کا سب کچھ الگ ہے، تو یہ نہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ ہندوستان میں اتنی کروڑ مسلمان ہیں تو وہ ان کی حکومت میں شریک کیسے ہوئے اور وہاں کیسے رہ رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہندو ہیں تو یہ بھی حکومت میں شریک ہوئے، اور قوم کی بجائے کمیونٹی بنا دیا گیا کہ برادری ہی ایک ہے۔ تو وہ جو ابتداً 2 قومی نظریہ تھا، کیا اس کو پھر اس طرح چور چور کرنا تھا
کہ پہلے تو دو قومیں تھیں اور مشترکہ حکومت نہیں بن سکتی تھی، اور پھر پاکستان بننے کے بعد قوم کی بجائے برادری ایک ہو گئی اور حکومت بھی مشترکہ ہو گئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی سب کچھ تو پھر اس صورت میں بھی ہو سکتا تھا جب یہ تقسیم نہ ہوتا. تو یہ ایک اشکال ہے، یہ ایک اعتراض ہے، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب ہم منتظر رہیں گے، دیکھتے ہیں کس صاحب کے پاس سے ملتا ہے. اس سے زیادہ میں اس کتاب سے کچھ نکال کر بیان نہیں کرنا چاہتا وقت کی قلت کے پیش نظر. یہ آخر ایک کتاب ہے، میں نے تو زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائی ہے تو 55 صفحے پر پہنچا ہوں. اس سے آگے جو کچھ اور پتہ نہیں کتنا کچھ چھوڑ دیا. جو اس میں ہے اس کے مطابق، اور یہ کتاب والے بھی دعوت دے رہے ہیں، سنو یہ کتاب میں جو کچھ ہے دعوت ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اگر تمام پریشانیوں سے پاک کرنا ہے تو بابا جی کے مشن کی طرف لے جایا جائے، حتیٰ کہ پاکستان میں بابا جی کے فرمان کے مطابق کوئی سیاست میں دین اور مذہب کی ہوا بھی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اسی طرح صدر، وزیر اعظم سمیت تمام عہدے تمام غیر مسلموں کے لیے کھلے رہنے چاہیے، اور مولوی اور پیروں کے لیے اور مذہبی لوگوں کے لیے یہ تمام عہدے بند ہونے چاہیے، تاکہ پاکستان میں امن ہو اور وہی پاکستان بنے جس کا خواب نہیں بلکہ جس کی ابتدا بابا جی بنا کر دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کو یہ سمجھانا مبارک ہو. اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک، اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی ٹھیک. ہاں، کیونکہ یہ قوم ہمیشہ سمجھ سے خالی رہی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی جس طرح توفیق عطا فرمائی ہے اسی طرح قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی. آخر دعوانا بس. نہیں کمال ہے یار، کیا کرتے ہو یار؟ میری کو روایتی خطاب ہوتے ہیں، ہم نے جو کرنا ہوتا ہے کر دینا بس. ہم جو ہے وہ عوام کی خوشی کے لیے نہیں بولتے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ عوام اس پر خوش ہوگی اور پیسے دے گی اور فلان، یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہم نے حقیقت سمجھانی ہوتی ہے بس، بات کرتے ہیں. جب سر گر اور لچھے دار خطاب کرنا ہوتا ہے وہ بھی کر دیتے ہیں، ایسا کرنا تھا تو یہ بھی کر دیا.